علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قابل احترام علماء کرام، حاضرین، پردہ نشین خواتین حضرات، آئیے ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خود حضرات، میں حضرت مولانا دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مقدس تقریب عرس میں پہلی بار حاضر ہوا، اور اچانک میرے خیال میں ایک دن آیا کہ میں بہت ان کے ساتھ رہا رجوری میں، سائڈ ادھر ادھر جانتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی، بے شک تو میں ان کے حاضر نہیں ہو سکا۔ میں نے مولانا فاروق صاحب کو کہا کہ میں اس سال وہاں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا آپ آ جاؤ، اس چونکہ اس علاقے میں یہ خوب کام کر رہے ہیں۔ ابھی میرے بڑے خاص آدمی ہیں مولانا عبدالخالق صاحب، لیکن آج کی تقریب میں محسوس کر رہا ہوں ان پر اب تصوف کا غلبہ ہو رہا ہے، اور اصل یہی ہے تصوف۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو نہیں ملتی، سمجھے نا؟ تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت کے چلے جانے کے بعد بہت ساری کمیاں ہمارے علاقے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ دعا کیجئے کہ ان کے عرس کی برکت سے یہ کمی ساری ختم ہو۔ آمین۔ سب سے بڑی چیز آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہے؟ ایمان۔ بے شک بے شک، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بزرگوں، ایمان۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بے شک۔ اگر عزت دنیا میں ہے تو ایمان کی وجہ سے، بے شک۔ اور مرتے وقت قبر میں، حشر میں جو عزت ملے گی، جو احترام ملے گا، وہ ایمان کی وجہ سے ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایمان حاصل کر لینا اپنی خاندانی وجاہت، طاقت، رتبے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی توفیق سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیونکہ سب سے بڑی مقدس برادری جس کو سمجھا جاتا ہے وہ میری برادری کو سمجھا جاتا ہے، اور مشروبات میں سب سے بہتر ٹانک کیا ہے؟ دودھ، سمجھے؟ اور دودھ کو اگر آپ کسی غلط برتن میں استعمال کریں گے تو بہت جلد بدبو آئے گی، بے شک بے شک، اور بھوت پریت اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بے شک کس قدر اس میں سے سڑان، بے شک۔ تو دودھ خراب ہو جاتا تو بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ اس طرح جب میری برادری خراب ہوتی ہے نا، سخت بدبو، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہماری وجہ سے ہے نا۔ بہت خوب۔ دیکھو سرکار علیہ السلام ابو طالب کے پاس پہنچے، اور اس حدیث کی روایت حضرت علی سے ہے، باپ کے بارے میں بیٹے نے خبردار کیا کہ وہ جا رہے ہیں، آپ گئے؟ تو آپ نے کہا دیکھو آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت، اور آپ نے میری بڑی حفاظت کی ہے، آپ زبان سے بولو۔ خیر وہ بات ایک لمبی ہے، طویل ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ تم چپکے سے اگر میرے کان ہی میں کہہ دو گے نا تو میں خدا کے یہاں تمہاری بات کروں گا، کیونکہ ایمان چھپانے کی چیز کا نام نہیں ہے۔
دل میں اس کا اقرار ہونا، دل کے اندر قلب تصدیق ہونا چاہیے اور زبان پر اقرار، یعنی اقرار بھی ہوگا اور تصدیق بھی ہوگی تب ایمان ہوگا۔ تو آپ چپکے سے میرے کان میں کہہ دو۔ تو انہوں نے جملہ کہا تھا، نعرہ تکبیر، محمد ایمان سلیم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو سرکار صلاۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر کفر کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ البتہ بعد میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو ہلکے عذاب میں لایا گیا ہے اور ان کو آگ کی کھڑاؤں پھیلائی گئی ہیں جس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولتا ہے، حالانکہ وہ کعبے کے متولی ہیں، ناظم امور کعبہ ہے جناب۔ اب دیکھو کہ ایک آدمی ناظم امور کعبہ متولی ہے اور ایک آدمی یہاں ہے فتح پور میں مولوی دل محمد صاحب صاحب ایمان ہے۔ تو دیکھو یہ خدا کی مرضی ہے، ایمان دینا چاہے تو پہاڑوں پر بھی دے دیتا ہے اور نہ دینا چاہے تو کعبے کے متولی کو محروم کر سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قائد اہل سنت۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیں آپ کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ عقل سے سمجھ نہیں سکتے، شریعت کی باتوں کو آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور اس قسم کے انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، آنے کے بعد فوراً فتویٰ صادر کرتے ہیں عرس کے بارے میں، تیجے کے بارے میں، چالیسوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ماہر ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں۔ یہ چیزیں تمام کی تمام جو ثابت ہوتی ہیں وہ پیغمبر کی زبان سے ثابت ہوتی ہیں، عقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک دن سرکار کی محفل میں حضرت جبریل بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ کہ زور کا وقت ہوا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ نہیں، تھوڑی دیر میں کہا کہ ہو گیا۔ کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ نہیں اور ابھی کہہ رہے ہو کہ ہو گیا؟ بولے جتنی دیر میں نے آپ کو نہیں کہا تھا اتنی دیر میں سورج ہزاروں میل سفر طے کر گیا اور زور کا ٹائم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ باتیں یہ انسانی عقل سے ثابت نہیں ہوتی، پیغمبر کی زبانی ثابت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات خوب۔ اور یہ کہنا کہ فلاں آدمی، میں کہوں کہ فلاں آدمی صاحب ایمان، ان کو صاحب ایمان کہنا چاہیے، یا فلاں آدمی کو ہم بے ایمان کہتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ باتیں وہی کہہ سکتا ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنایا، بے شک بے شک بے شک۔ اور اس چیز پر اتفاق ہے پوری کائنات میں مسلمانوں کا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ افضل انبیاء کی جماعت ہے، بے شک بے شک۔ اور پورے انبیاء میں سید الانبیاء جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور انبیاء کے بعد اصحاب کی جماعت ہے، بے شک۔ اور اصحاب کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے ایک جگہ میں غالباً 28 بارے میں، کُلٌّ وعد اللہ الحسنی، اس سے پہلے ہے لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، یعنی جب سرکار نے اسلام کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سب بگڑ گئے، تو کچھ لوگ تھے جو سرکار کے ساتھ دے رہے تھے اور ان پر ایمان لا رہے تھے، اس کے بعد اتنا سایہ ان کو کہ ان کو مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا۔ پھر مدینے سے جب آپ واپس گئے اور مکہ فتح ہوا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو ہم یہاں سے چھوڑیں چلے جائیں یا مسلمان ہو جائیں، تو مسلمان ہو گئے۔
آپ بتاؤ کہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے ان کے ایمان میں اور ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو خالص سرکار کے بالکل ماننے والے تھے اور تنگی اور تکلیف برداشت کی تھی، لیکن اب انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ تو اب کوئی مشکل ان کے لیے نہیں ہے، چونکہ تکلیف دینے والے یہی تھے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن قرآن نے اعلان کیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، جتنے بھی ہیں چاہے سرکار کے پہلے ساتھی ہیں چاہے بعد کے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان کر دیا اور سب کے جنتی ہونے کا اعلان کیا خداوند قدوس سے، سب کے سب کو میں نے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، جتنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو اب سارے اصحاب کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا کچھ۔ علماء کرام کی جماعت سے میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے پہلی بار بات کہ اس میں چاہتا ہوں کہ جو حق کی تعلیم آپ تک پہنچاؤں، بہت خوب، آج بہت دل میں ہوں، چونکہ وہ اگرچہ نقشبندی تھے یا سوروردی تھے لیکن تھے کٹر بریلوی، بے شک بے شک، سمجھے نا؟ نقشبندی ہو یا کوئی سوروردی ہو یا ابو العلائی ہو، جب تک وہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ اس پر نہ ہو پکا سنی ہو نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک، تو اب اتنے تکبیر، رسالت، جشن عرس قادی علیہ سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی اعظم سید خلیفہ بریلی شریف، چراغ پینتربا سید تاج الشریعہ کے خلیفہ مفتی اعظم صاحب، اتنے صاحب انوار صاحب، ان سب میں فضیلت کس کو ہے؟ حدیبیہ والوں کو، جو حدیبیہ میں سرکار کے ساتھ تھے، سب اصحاب پر فضیلت ان کو ہے۔ وہ 1400 تھے یا 1500 تھے یا 1000 تھے، جو بھی ہے، اور ان سب پر فضیلت کس کو ہے؟ بدر والوں کو 313، یعنی 313 وہاں نہیں تھے، 308 تھے، لیکن 5 کو سرکار نے مدینے کی حدود کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور آپ نے ان کو شامل کیا تھا، اگرچہ وہ بدر میں نہیں تھے، سرکار نے فرمایا یہی بدری۔ وہ بدری لوگ کون ہیں؟ بدر کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے لیے اعلان کیا کہ میں نے تم کو بخش دیا۔ ایک دن سرکار نے اعلان کیا کہ تم کو خدا نے بخش دیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر بخش دیا ہے تو میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا بالکل، سبحان پڑھ اللہ، کیا نہ پڑھ، تجھے خدا نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ گیٹ پیچھے بند کر، جب جماعت کھڑی ہوئی نا تو پیچھے کنڈی مار دو۔ اب یہ آدمی چونکہ رات کا تھا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اتنے میں اس کے دل میں ایک کیفیت کا تو ہوئی کہ جناب وضو کرتے ہوں گے، سبحان اللہ، بس تکبیر ہوتی ہوگی، جیسے سنا نا آپ نے کوئی آدمی کسی نیاز میں پہنچ جاتا تھا، آتا وینگا، سبحان اللہ، آتا وینگا، کھاتا وینگا ہے، اس نے بس سے توڑ دیے تھے۔ اب بھی صحابی کے دل میں وہ بات آئی، اب وضو کر کے توڑا جناب تو ادھر سرکار نماز پڑھا رہے۔ اب بولو کہ اس جماعت کا کتنی فضیلت ہوگی کہ جس کے امام سرکار ہوگی۔ آج کل امامت پر بڑی بحث ہو رہی ہے جناب، ہے نا، شہیدوں میں بحث ہے، چودھری میں بحث ہے، راجپوتوں میں بحث ہے، لیکن اس امام کا کون مقابل و ثانی لائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھا کہ گیٹ بند ہے، چھت پر چڑھنے کے بعد میں گھاس پھوس کو ادھر ادھر کرنے کے بعد فوراً جماعت میں، اور جب سرکار نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابہ بیٹھے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان حضرت مولانا قاری سخاوت حسین صاحب، آپ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، ایسے ہی خدا نے تمہارے جنتی ہونے کا اعلان نہیں کیا، خدا نے تمہارے دلوں کو پرکھ لیا ہے اور جانچ لیا ہے، اسے تم کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ وہ لوگ گروہ زمین پر سب سے افضل اعلیٰ ہیں جو اصحاب ہیں، بے شک بے شک، لیکن ان کے اندر بھی کچھ درجہ بدرجہ رتبے ہیں سب کے، ایک سے ایک ولی ہے، ایک سے ایک ولی ہے، ایک سے ایک ولی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ولی ہے۔
कितने वली हैं, शाहदरा वाली सरकार भी है, सुभान अल्लाह, सुभान कितने वली अल्लाह, हैं बेशक और हज जी साहब भी है, बेशक कितने वली हैं और नांगा सरकार भी है, बेशक बेशक। कितने मौलाना हैं, लेकिन बताओ मौलवी दिल मोहम्मद का सानी कोई होगा? ना ना बेशक। है कोई सानी नहीं है। ये अब समझो कि सरकार अलैहिस्सलाम के असहाब एक से एक 313 और 313 पर 10 आपने इरशाद फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, सुभान अल्लाह, अली जन्नती है। सुभान अल्लाह। 10 लोगों का नाम लिया, बोलो ये नस है। उनके जन्नती होने के लिए सरकार की ये हदीस नस है, यानी इनके जन्नती होने में शक करने वाला आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। मेरे गांव में कुछ ये बातें करते हैं सिद्दीक के बारे में और हज उमर के बारे में। मैंने उनको एक दिन सवाल किया, मैं जब उमर को गया और हज को, तो मैंने देखा सरकार के उस नंबर पर लिखा मा बैना मिंबरी मा बैती रोजा तुम मिन रियादिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत है, जन्नत की क्यारी है। तो हमारे उलमा ने लिखा है कि सरकार ने जिस जगह को जन्नती कह दिया, जन्नत की क्यारी वो जन्नती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अरे सुसरो, तुम तो जन्नत में जाते जाते जाओगे, लेकिन अबू बकर और उमर अब भी जन्नत में है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान सिद्दीक अकबर, नाराए तकबीर, खुलफाए राशिदीन। यानी सब पर सबकत 10 को, हाँ? उसके अलावा भी एक हदीस और भी है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया फातिमा सईदतु निसाइल आलमीन, सईदा फातिमा तु ज़हरा आलमीन की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन वो जन्नती जवानों के सरदार है। 3 ये हो गए, यानी ये 10 अलग और 3 अलग, इनके जन्नती होने में तो कोई शुबा नहीं। बेशक बेशक। और कुरान की रूह से जितने सहाबी हैं सब के सब जन्नती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब इन 4 का क्या मुकाम है? कुछ लोग कहते नहीं जी अगर हम उनको हर तरीके को हम पहला नंबर दे दें, अरे हम तुम कौन होते हैं नंबर देने वाले? बेशक बेशक, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। ये तो नंबर वो देगा ना जिसने अपने महबूब को बनाया सुभान अल्लाह, और पूरी कायनात के लिए पैगंबर बनाया, और वो जात जिसने उनके साथियों को चुना और उनके जमाने में पैदा किया और उनके वजीर और उनके 4 असहाब जो चुना, ये तो खुदा की मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कौन होते हो? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नंबर तुम दे रहे हो, मालूम होता तुम्हारा भी कोई नंबर है ना? तुम क्या नंबर दोगे? अरे ये सिस्टम तो खुदा ने अपने हाथ में रखा है। बेशक बेशक बेशक। एक दिन देखो सरकार ने ऐलान किया, वो तफसील में नहीं जाएंगे, उलमा किराम यहाँ बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चंदा चाहिए था उनको एक जंग के लिए, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लाए। हजरत उमर आधा घर छोड़ आए और आधा ले आए, और हजरत सिद्दीक सब कुछ ले आए, और एक जो जुब्बा पहना हुआ था उसको कांटों से बटन लगाए हुए थे, उसी शक्ल में हजरत जिब्रील का वरूद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कहा जिब्रील आज तुम इस लिबास में क्यों? कहा या रसूलल्लाह पूरी आसमानी मखलूक जो है आज सिद्दीक की सुन्नत में यही लिबास पहने हुए। सुभान अल्लाह, तो सुभान आपने पूछा सिद्दीक मेरे घर में क्या छोड़ा? कहा अल्लाह और उसका रसूल। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह और रसूल, एकदम जिब्रील ने फिर दोबारा हाजिरी का शर्फ हासिल किया और फरमाया कि खुदावंद पूछता है कि तुमने रसूल के नाम, मेरे नाम के साथ रसूल के नाम को शामिल किया, क्या मेरा नाम काफी नहीं था? सुभान अल्लाह। अरे ये किताब पढ़ने के लिए समझो ना, ये तो गूगल और व्हाट्सएप इसमें जाने की जरूरत नहीं, बेशक, बहुत खूब। उलमा के पास भी जाना होगा, सुभान अल्लाह, सुभान कुछ बुजुर्गों की ज़ियारतों पर भी जाना होगा। ये राज की बातें वहाँ ज़ियारतों से भी खुलती हैं, सीना जब खुल जाता है तो फिर किसी ऐसे उस्ताद की जरूरत नहीं होती जनाब मन। तो हमारे उलमा ने लिखा कि
یہ بات یاد کرانے کے لیے ہے کہ ایمان صدیق کا بڑا مضبوط ہے کہ اس نے خدا کے نام کے ساتھ جو سرکار کا نام لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار خدا کے خاص ہیں، جو جس کو ملے گا اسی سرکار سے ملے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار کے دروازے سے حضرت عثمان، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت عثمان کے پاس پہنچا، میری لڑکی کی شادی ہے، ایک دو لڑکے تھے، تو انہوں نے کچھ دے دیا تھوڑا، جس سے کام چل نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سرکار کے پاس پہنچا، سرکار نے کہا جاؤ عثمان سے کہو کہ میرے نام سے دے۔ انہوں نے بہت کچھ دے دیا، یعنی کئی شادیاں ہو سکتی تھی۔ آپ نے عثمان کو بلایا، کہا جب تم سے اس نے خدا کے لیے مانگا تھا تو تم نے بہت مختصر دیا تھا، اور میرے نام سے تم نے اتنے دیا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا تو آج بھی ہے، کل بھی تھا، پہلے سے ہے۔ جب تک آپ نہیں آئے تھے ہم کو خدا کا پتہ نہیں تھا، آپ تشریف لائے تو خدا کی توحید کے فیوز و برکات میں ہم کو نہانے کا موقع ملا، اور ہم اس میں ڈبکی لگا رہے ہیں، جو توحید کی دولت ہے آپ کی وجہ سے ہے ہم کو۔ یعنی سرکار آئے تو توحید کے جلوے آئے۔ اسی طرح ایک دن بیٹھے تھے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اور تھوڑی دیر میں حضرت عمر تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، تو لوگوں نے حضرت عمر کی باتیں کی۔ سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ بتاؤ کیا عمر کو آسمان میں لوگ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر کا نام زمین سے زیادہ آسمان پر زیادہ ہے۔ کیا کچھ فضیلت بیان کرو، عمر کی کچھ فضیلت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے آؤں اور فضائل عمر بیان کرنا چاہوں تو فضائل ختم نہیں ہوں گے، عمر ختم ہو جائے گی، اتنی فضیلت۔ تو ایک شخص آیا، ہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب تم صدیق کے ایمان کا اور اپنے کا محاسبہ کرو کہ تم نے کیا کیا چھوڑا، اور صدیق نے گھر میں مجھے اور میرے خدا کا نام چھوڑا۔ اس سے پتہ لگا سکتے ہو کہ صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے کہ حضرت صدیق نے 80,000 درہم خرچ کر دیے جنگ میں خدا کی راہ میں، تو میں اس سے زیادہ دوں تو میرا مقام ان جتنا ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر ما ایمان جمی امتی لرجح ایمان ابی بکر، اگر میری ساری امت کے ایمان کو صدیق کے ایمان کے ساتھ تولا جائے گا تب بھی صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور حضرت عمر کی جتنی نیکیاں ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی ایک نیکی اور عمر کی ساری نیکی۔